ہم نے سمجھا کہ اسلام صرف اس کا نام ہے کہ مسجد میں 5 ٹائم کی نماز پڑھی جائے، رمضان کا مہینہ آئے تو 30 روزے رکھ لیے جائیں، 29 روزے رکھ لیے جائیں، اسلام کا حق ادا ہو گیا۔ اللہ نے دولت دی ہے تو سال میں نئی زندگی میں ایک بار حج کر لیا جائے، ہر سال اپنے مال کی 2.5% زکوٰۃ نکالی جائے۔ ہم نے سمجھا کہ اسلام بس انہی چیزوں کا نام ہے۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، اسلام اگر عبادت کا نام ہے، اسلام روزہ اور نماز کا نام ہے، تو اسلام معاملات کا بھی نام ہے، اسلام شادی بیاہ کا بھی نام ہے، اسلام لین دین کا بھی نام ہے، اسلام اخلاق کا بھی نام ہے۔ آپ سماج میں کیسے رہتے ہیں، کیسے کاروبار کرتے ہیں، کیسے شادی بیاہ کرتے ہیں، کیسے لین دین کرتے ہیں، اسلام اس کی بھی آپ کو شکشا دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ شادی انسان کی زندگی کا بڑا ہی امپورٹنٹ حصہ ہے میرے پیارے بھائی۔ مرد جوان ہو گیا، عورت جوان ہو گئی، لڑکا بالغ ہو گیا، لڑکی بالغ ہو گئی، اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اندر ایک اٹریکشن رکھا ہے، ایک کشش رکھی ہے، ایک آکرشن رکھا ہے۔ مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے۔ اب کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ مرد اور عورت کے درمیان تعلق جائز ہو جائے، صحیح ہو جائے؟ اسلام نے اس کے لیے نکاح کا سسٹم بنایا، شادی کا سسٹم بنایا۔ اور جب اسلام نے نکاح کا سسٹم بنایا تو اسلام نے یہ بھی بتایا کہ اس نکاح کے اندر ہم نے محبت رکھی ہے۔ اس نکاح کے ذریعے مرد اور عورت کے بیچ میں ہم محبت پیدا کر دیتے ہیں، ہم دل کو جوڑ دیتے ہیں۔ ابھی 14 فروری کی تاریخ گزری ہے، ویلنٹائنس ڈے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ اس کو محبت کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں کہ محبت کا دن ہے، عشق کا دن ہے، پیار کا دن ہے۔ اچھا، بڑے مزے کی بات ہے، ویلنٹائنس ڈے منانے والوں سے پوچھو تمہاری بہن کو کوئی گلاب کا پھول دیا کہ نہیں دیا، تو بھڑک جائے گا۔ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ تم نے کسی کی بہن کو گلاب کا پھول دیا، تم نے کسی کی بہن کے ساتھ ویلنٹائنس ڈے منایا تو بہت اچھی بات ہے۔ تمہاری بہن نے کس کے ساتھ منایا میں نے پوچھ لیا تو تم کو برا لگ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جس کو محبت کا نام دے رہے ہو، جس کو پیار کہہ رہے ہو، جس کو لو کہہ رہے ہو، جس کو عشق کہہ رہے ہو، یہ عشق نہیں ہے، یہ لو نہیں ہے، یہ پیار نہیں ہے، یہ ہوس ہے، یہ لشٹ ہے، یہ واسنا ہے، یہ جسم کی بھوک ہے، اور یہ ٹائم پاس ہے۔ اور یہ اسی لیے آج آپ دیکھیے کہ لوگ لو اور پیار کے نام پر آج ایک دوسرے سے تعلق قائم کرتے ہیں، اور جب جی بھر جاتا ہے تو جس طریقے سے قلم استعمال کرنے کے بعد قلم کو پھینک دیا جاتا ہے، رشتوں کو بھی لوگ پھینک دیتے ہیں۔ لیکن جب ایک لڑکا لڑکی کے درمیان نکاح کا مقدس پوتر بندھن بنتا ہے، جب نکاح ہوتا ہے، جب مولوی صاحب قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے لڑکے سے کہتے ہیں میں نے آپ کا نکاح فلانا کے ساتھ کر دیا، آپ نے قبول کر لیا، لڑکا کہتا ہاں میں نے قبول کر لیا۔ جب اللہ کا نام لے کر کے جب یہ ایجاب و قبول ہوتا ہے اور نکاح کا رشتہ جب وجود میں آتا ہے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اب ہم محبت پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ عجیب و غریب محبت ہے جو ریسٹورنٹ میں پیدا نہیں ہو سکتی، جو کسی پارک کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی، جو کسی کالج کے کمرے کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی، جو دنیا کے کسی گندے روم میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ محبت پیدا ہوتی ہے نکاح کے ذریعے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیوی کو بنایا، تمہارا جوڑا بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو۔ مرد کو عورت کے ذریعے، عورت کو مرد کے ذریعے سکون ملتا ہے نکاح کے بعد۔ شادی کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور اسی لیے اگر کسی بیوی کے اندر یہ چھمتا نہ ہو کہ وہ اپنے شوہر کو سکون دے، اگر شوہر اپنی بیوی کو سکون نہ دے تو سمجھ لو کہ وہ اپنے رشتے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے۔ اگر مرد گھر میں آتا ہے، عورت
اپنے شوہر کے لیے نہ تو سجتی ہے، نہ سورتی ہے، نہ میک اپ کرتی ہے، نہ شوہر کا دل لبھاتی ہے، نہ شوہر سے پیار سے باتیں کرتی ہیں، تو وہ عورت یہ سمجھ لے کہ وہ اپنے شوہر کو غلط راستے پر لے جانے پر اکسا رہی ہے، وہ اپنے شوہر کو اپنے آپ سے دور کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں التی تسرہ اذا نظر، سب سے بہترین عورت وہ ہے شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ شوہر باہر سے جب گھر میں آئے، ٹینشن لے کر کے آئے، تکلیف لے کر کے آئے، پریشانی لے کر کے آئے، اور بیوی کا خوبصورت چہرہ، مسکراتا ہوا چہرہ اور بیوی کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر کے اس کی ٹینشن دور ہو جائے، اس کا غم ہلکا ہو جائے، اس کی پریشانی دور ہو جائے، یہ ایک بہترین اور ایک آئیڈیل بیوی کی نشانی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری بیوی کو بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی۔ کبھی کبھی کچھ نوجوان مجھ سے فون کر کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب اسلام میں پیار کرنا کیسا ہے، اسلام میں محبت کرنا کیسا ہے؟ میں نے کہا بہت اچھا ہے، اسلام محبت والا دین ہے، پیار والا دین ہے، مگر ناجائز پیار نہیں، جائز پیار۔ اسلام جائز پیار کا حکم دیتا ہے، اور وہ جائز پیار نکاح کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ وہ پیار جو اللہ شوہر کے دل میں ڈالتا ہے، وہ پیار جو بیوی کے دل میں اللہ ڈالتا ہے۔ لڑکا کٹیہار کا رہنے والا، لڑکی کہیں اور کی رہنے والی، خاندان الگ ہے، دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ لڑکے والوں نے جا کر کے لڑکی کو دیکھا، لڑکی پسند آئی، رشتہ طے ہو گیا، نکاح ہو گیا، لڑکی دلہن بن کر کے گھر میں آئی۔ ساری زندگی دونوں نے ایک دوسرے کو کبھی دیکھا نہیں تھا، لیکن شادی ہو جاتی ہے اور 2-4 روز کے بعد اتنی محبت پیدا ہو جاتی، اتنا پیار پیدا ہو جاتا ہے، لڑکا نوکری کے سلسلے میں اپنے شہر کے باہر جانے لگتا ہے، کٹیہار سے باہر جانے لگتا ہے، دلی، ممبئی، کلکتہ جانے لگتا ہے۔ اس کی 4 دن کی آئی ہوئی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ رونے لگتی ہے، وہ ہاتھ پکڑ کر کے شوہر کو منع کرتی ہے مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، مجھے اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ۔ او لوگو یہ محبت اس عورت کے دل میں کس نے ڈالی؟ اس شوہر کے دل میں اس بیوی کی محبت کس نے ڈالی؟ قرآن کہتا ہے یہ محبت سوشل میڈیا کے ذریعے پیدا نہیں ہوئی، یہ محبت فیس بک کے ذریعے پیدا نہیں ہوئی، یہ محبت انسٹاگرام کے ذریعے پیدا نہیں ہوئی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی۔ اور ایک بات بتاؤں، میاں بیوی کے رشتے کو اللہ نے کیا کہا ہے قرآن میں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد اپنی عورت کے لیے لباس ہے اور عورت اپنے مرد کے لیے لباس ہے۔ لباس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ میں بلیزر پہن کے بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، کیوں صاحب؟ میں ٹی شرٹ پہن کے کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے بلیزر اچھی لگتی ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ٹی شرٹ پہنتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ صاحب ہمارے اوپر ٹی شرٹ اچھی لگتی ہے۔ عورتوں کو دیکھیے کتنا پیسہ خرچ کرتی ہیں اپنے کپڑے کے اوپر۔ کپڑا اور لباس انسان کو زینت دیتا ہے، انسان کو سجاتا ہے، انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، پتی اپنی پتنی کے لیے لباس ہے، پتنی اپنے پتی کے لیے لباس ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے زینت ہیں، ایک دوسرے کی خوبصورتی ہیں۔ اگر مرد کی زندگی سے عورت کو نکال دیا جائے، اگر عورت کی زندگی سے اس کے شوہر کو نکال دیا جائے، ان کی رنگین زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی، ان کی زندگی سے خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اور لباس کا ایک کام اور بھی ہے، گرمی کا موسم آیا کاٹن کا کپڑا پہن لیا، سردی کا موسم آیا ہم نے اونی کپڑا پہن لیا،
برسات کا موسم آیا، ہم رین کوٹ پہن کر کے نکل گئے۔ لباس ہمیں اور آپ کو موسم کے نقصان سے بچاتا ہے، گرمی میں گرمی سے بچاتا ہے، سردی میں ٹھنڈک سے بچاتا ہے، بارش میں بارش سے بچاتا ہے۔ اب ذرا قرآن کی اس آیت پر غور کرو، اللہ کہہ رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے، وہ تم کو زناکاری کے خرابیوں سے بچاتی ہے۔ تمہارے پاس جب بیوی رہے گی تمہاری شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں ہوگا، تمہاری آنکھیں نہیں بہکیں گی، تم غلط راستے کی طرف نہیں جاؤ گے۔ اور اگر شادی کرنے کے بعد بھی تمہاری شرمگاہ غلط راستے پر جا رہی ہے اور تمہاری نظریں غلط راستے پر جا رہی ہے تو تم ڈبل مجرم ہو، کیونکہ تمہارے پاس حلال راستہ موجود تھا۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کرتی ہے اور کسی غیر کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہے تو شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کو سزائے موت دے دی جائے گی، اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ مجرم نہیں ہے، وہ ڈبل مجرم ہے، اس کے پاس تو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حلال راستہ موجود ہے۔ ہن لباس لکم، عورتیں اپنے شوہر کے لیے لباس ہیں اور شوہر اپنی بیوی کے لیے لباس ہے۔ اچھا، لباس کا ایک کام اور بھی ہے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے بدن پہ کپڑا ہے، کوئی لنگی پہنے ہوئے ہے، کوئی پاجامہ پہنے ہوئے ہے، کوئی پینٹ پہنے ہوئے ہے، لیکن سب کے بدن پہ کپڑا ہے۔ اگر اس پورے جلسے میں کوئی اچانک سے آ جائے جو بالکل ننگا ہو، اس کے بدن پہ کپڑا نہ ہو، تو پہلی نظر میں ہم کہیں گے کہ یہ آدمی پاگل ہے، یہ آدمی پاگل ہے۔ اگر یہ صحیح ہوتا تو یہ ننگا نہ ہوتا۔ ایک عقل مند انسان جس کا دماغ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ننگا گھومے گا، کیونکہ لباس ہماری ستر پوشی کرتا ہے، ہماری شرمگاہ کو ڈھانپتا ہے، ہماری عزت پر پردہ ڈالتا ہے۔ اب ذرا قرآن کی اس آیت پر غور کرو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے، تم اپنی بیوی کے لیے لباس ہو، وہ تمہاری عزت پر پردہ ڈالتی ہے، تم اس کی عزت پر پردہ ڈالتے ہو، وہ تمہیں چھپاتی ہے، تم اسے چھپاتے ہو، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے پردہ ہو، پردہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا ہے۔ سہاگ رات کے بعد لڑکے اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں اپنی باتیں، اسلام نے قطعی طور پر حرام کیا ہے۔ بیڈ روم کے اندر میاں بیوی کے درمیان جو باتیں ہو رہی ہیں، جو محبت ہو رہی ہے، وہ میاں بیوی کے درمیان کا ایک راز ہے، ایک سیکرٹ ہے، اس سیکرٹ کو آپ کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ہے۔ خبردار خبردار، کوئی عورت اپنی سہیلیوں کو نہ بتائے، کوئی مرد اپنے دوستوں کو نہ بتائے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا ہے؟ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو، اور لباس کا کام تو پردہ ڈالنا ہوتا ہے، لباس کا کام بے پردہ کرنا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ محبت ہے جو نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اسلام نے نکاح کرنے کا حکم دیا اور نکاح کو آسان بنانے کا بھی حکم دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر النکاح ایسرہ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر سب سے کم خرچ کیا جائے، سب سے آسانی کے ساتھ نکاح ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے نکاح کو آسان کرتے ہوئے فرمایا اذا خطبا، جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے کوئی اچھا رشتہ آ جائے، دیندار گھر کا رشتہ آ جائے، اچھے اخلاق والے گھر کا رشتہ آ جائے، فزوجوہ، تو تم اپنی لڑکی کی شادی کر دو، تم اپنے لڑکے کی شادی کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر بہت زیادہ فساد پھیل جائے گا، فتنہ پھیل جائے گا۔ آج فتنہ پھیل رہا ہے، فتنہ پھیل رہا ہے۔ آج ہم نے نکاح کو مشکل بنایا، بارات کا سسٹم ہم نے داخل کیا، جہیز کا سسٹم ہم نے داخل کیا۔
लाखों रुपये का वलीमा होगा तब निकाह होगा, बारात 200 लोगों की बारात जाएगी तब निकाह होगा, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर मिलेगी तब निकाह होगा। हमने जब निकाह को इन रस्मों के जरिए बोझल बनाया, नतीजा ये निकला आज निकाह मुश्किल हो रहा है और जिना आसान हो रहा है। इतना आसान हो गया जिना, मोबाइल की एक चैटिंग के जरिए आज जिना हो जाता है, व्हाट्सएप के जरिए एक चैटिंग के जरिए आज होटल के किसी कमरे में जाकर के जिना किया जा रहा है। आज जिना इस कदर आम हो रहा है, हमने निकाह को मुश्किल बना करके मेरे प्यारे साथियों हमने जिना को आसान बना दिया। याद रखो मेरे भाइयों, तबलीगी जलसा है, इस्लाही जलसा है, मैं वही बातें करूंगा जिसका ताल्लुक समाज की इस्लाह से है। अगर मेरी बातें आपको बुरी लगे तो मुझे माफ करना, मगर जो समाज की हकीकत है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आज हमने और आपने जिना को आसान कर दिया और निकाह को मुश्किल कर दिया। कितने घरों में लड़कियां आज 30-30 साल की हो गई, बाप के पास बेटियों के जहेज का इंतजाम नहीं है, बेटियों की शादी करने के लायक वो नहीं है, वो बेचारा गरीब है, मजदूर है, वो कैसे कैसे अपनी रोजी रोटी चलाता है, वो कहां से लाखों रुपए का इंतजाम करेगा। 30-30 साल की 35-35 साल की बिन ब्याही लड़कियां आज बैठी हुई हैं। मेरे प्यारे साथियों, जो लड़की 18 साल की उम्र में जवान हो चुकी है, जिसके अंदर मर्द के साथ शादी करने की ख्वाहिश 18 साल की उम्र से पैदा हो चुकी है, जिसके अंदर नेचुरल तौर पर अल्लाह ताला ने वो जज्बा 18 साल की उम्र में रखा है, उस लड़की को आपने 30 साल की उम्र तक 35 साल की उम्र तक आपने उसको बिठा के रखा है। अगर उस लड़की के कदम बहक गए, वो गलत रास्ते पर चली गई, अल्लाह न करे उसने कोई गलत काम कर दिया, तो सोचो मेरे भाई उसका कौन कौन जिम्मेदार होगा। लड़के आज 18 साल की उम्र में जवान हो चुके हैं, शादी हो रही है 30 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में। हमारा बेटा भी अपने पैर पे नहीं खड़ा हुआ है, जब सरकारी नौकरी मिलेगी तब शादी करेंगे, जब अच्छा खासा पैसा कमाने लगेगा तब शादी करेंगे। लड़का 18 साल की उम्र में जवान हुआ, आप शादी कर रहे हैं 30 साल की उम्र में, क्या 12 साल तक वो क्या नमाज पढ़ करके और तहज्जुद पढ़ करके और कुरान पढ़ करके अपने आप को गुनाहों से बचा लेगा? नहीं नहीं मेरे प्यारे साथियों, ये बड़ा मुश्किल रास्ता है, ये बड़ी मुश्किल डगर है। आप अपने बच्चे और बच्चियों को खतरे में डाल रहे हैं, उन्हें गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बात फलयतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरी व अहसनु लिलफर्जी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ नौजवानों, जब तुम शादी के काबिल हो जाओ, जब तुम जवान हो जाओ और बीवी का खर्चा उठाने के काबिल हो जाओ, फलयतज़व्वज, तो तुम निकाह कर लो। उलमा कहते हैं यहाँ नबी ने हुक्म दिया है फलयतज़व्वज। हमारे उलमा बेटे इनसे पूछ लो, फलयतज़व्वज ये अम्र का सेगा है और शरीयत का कायदा है कि अम्र का सेगा वजूब पर दलालत करता है। जहाँ कुरान और हदीस में हुक्म दिया जाए और दूसरा कोई करीना मौजूद ना हो तो वहाँ अम्र वजूब पर दलालत करता है। इसलिए जिस नौजवान को ज़िना का खतरा हो उसके लिए शादी करना फर्ज है, फर्ज, उसके लिए शादी करना फर्ज और वाजिब है। अगर ज़िना का खतरा है तो उस मर्द के लिए और उस औरत के लिए निकाह करना फर्ज है। मेरे प्यारे साथियों, निकाह सुन्नत नहीं है, निकाह मुस्तहब नहीं है, निकाह करना फर्ज है उस इंसान के लिए। और क्यों करना है उसको निकाह, नबी अकरम ने वजह भी बता दी, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, जब वो शादी कर लेगा तो उसकी निगाहें झुक जाएंगी, उसके पास हलाल तरीके से अपनी शहवत को पूरा करने के लिए उसकी बीवी मौजूद होगी, उसकी निगाहों पर उसको कंट्रोल हो जाएगा। वह अहसनु लिलफर्जी, और उसकी शर्मगाह भी महफूज हो जाएगी, वो शर्मगाह का भी गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। यह है निकाह की बरकत। निकाह के जरिए आपकी शर्मगाह और आपकी नजरें ये दोनों महफूज हो जाएंगी। अच्छा, नजर का शर्मगाह से बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर इंसान को अपनी नजरों पर कंट्रोल नहीं है तो शर्मगाह पर भी कंट्रोल होना मुश्किल है। जो दिन रात मोबाइल पर नंगी तस्वीरें देखेगा उससे कोई बईद बात नहीं है कि वो जिना भी कर लेगा।
جس کی دل اور دماغ میں گندگی بھر جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ کسی 5-6 سال کی بچی کے ساتھ بھی غلط کام کر سکتا ہے، وہ کسی جانور کے ساتھ بھی غلط کام کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے، والاذنان زناہما الاستماع، کانوں کا زنا غلط چیزوں کو سننا ہے، واللسان زناہ الکلام، اور زبان کا زنا غلط چیزوں کو زبان سے نکالنا ہے، والید زناہ البطش، اور ہاتھوں کا زنا غلط چیزوں کو ٹچ کرنا ہے۔ آپ بس میں جا رہے ہیں، آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، کوئی عورت آپ کے بغل سے گزر رہی ہے، آپ کے بغل میں بیٹھی ہے، وہ غیر عورت آپ کا ہاتھ اگر اس کو ٹچ بھی کر رہا ہے، یہ ٹچ کرنا بھی ہاتھ کا زنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں غلط چیز کو، ناجائز چیز کو چھونا بھی ہاتھ کا زنا ہے۔